پیش خدمت ہے ختیجہ مستور صاحبہ کی ایک بہت ہی خوبصورت تحریر جس کا عنوان ہے بدلہ۔ یہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے۔ اس وقت میں ذرا بڑے قسم کی بچی تھی، مغرور اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی۔ انہی دنوں میں کانپور میں اپنے ایک چچا کے گھر جا رہی تھی۔ اس سفر کے لیے میں نے اپنا جیب خرچ جمع کیا تھا اور بڑے ٹھاٹھ سے سیکنڈ کلاس میں سفر کر رہی تھی۔ اس کلاس میں میری ایک رشتہ دار کے علاوہ 7-8 مسافر اور تھے، مگر بڑا پرسکون اور آرام محسوس ہو رہا تھا۔ جی چاہتا کہ اوپر کی سیٹ پر خوب پھیل پھیل کر لیٹوں۔ ہاں بھئی، پیسے جو خرچ کیے تھے، ویسے تو ہمیشہ تھرڈ یا زیادہ سے زیادہ انٹر کلاس میں سفر کرنا پڑتا۔ خیر بھئی، لیٹنے کا خیال چھوڑ کر میں کھڑکی سے لگی باہر دیکھتی رہی۔ ان دنوں لوگوں نے کسی قدر سفر کرنا شروع کر دیا تھا، ورنہ جنگ سے کچھ دن پہلے تک یہ حال تھا کہ انٹر کلاس میں الو بولتا یا پھر اکا دکا مسافر ہوتا جو دن دہاڑے ٹھاٹھ سے لیٹا خراٹے لیتا رہتا۔ پر ان دنوں تو جب گاڑی چھوٹے موٹے پلیٹ فارموں پر بھی کھڑی ہوتی تو جیسے بھگدڑ مچ جاتی۔ عورتیں، گٹھڑیاں اور بچے اٹھائے پاگلوں کی طرح گاڑی پر جھپٹ پڑتی۔ ان کے ساتھ کے آدمی ایسے ہونک لگتے کہ دیکھ کر کہکے لگانے کو جی چاہتا۔ جب عورتیں سیکنڈ کلاس میں چڑھنے کی کوشش کرتیں تو سب سے پہلے میں دروازے کے پاس راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی۔ یہ سیکنڈ کلاس ہے، دکھائی نہیں دیتا، ادھر جاؤ تھرڈ کلاس میں۔ میری بات سنتے ہی وہ پھر منہ اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیتی۔ سیکنڈ کلاس کا نام سنتے ہی ان پر ایسا رعب طاری ہوتا کہ میرا جی خوش ہو جاتا اور بڑائی کا اتنا احساس ہوتا کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک بڑھیا اپنی گٹھڑی اٹھائے میری کلاس میں گھس آئی۔ میں نے لاکھ روکا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ پھر کیا ہوا بیٹا، اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، میں اس کلاس میں بیٹھ جاؤں گی تو کون سی چھوت لگ جائے گی۔ اس نے الٹا مجھے سمجھانا شروع کر دیا اور اپنی گٹھڑی غسل خانے کے دروازے کے پاس رکھ کر مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ارے مائی، ٹکٹ چیکر آ کر اتار دے گا، یہ سیکنڈ کلاس ہے، ایک عورت نے نرمی سے کہا، مگر باقیوں نے دھیان بھی نہ دیا۔ بڑھیا نے جواب دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ ادھر گاڑی نے سیٹی دی اور ادھر میرا غصے سے برا حال ہوا۔ میں نے اپنا جیب خرچ بچا بچا کر اپنی ان عزیز دار کے ساتھ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خریدا تھا، اور یہ بڑی بی صاحبہ کیا مزے میں پیسے خرچ کیے بغیر سیکنڈ کلاس میں سفر کر رہی تھیں۔ وہ کم بخت کانٹے کی طرح میرے دل میں چبھنے لگی۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں پوری گردن کھڑکی سے باہر نکال کر جھانکنے لگی کہ کہیں ٹکٹ چیکر نظر آئے تو بڑھیا کو مزہ چکھوا دوں، مگر جناب وہ کم بخت تو جیسے کہیں افیون کھا کر سو گیا تھا۔ ادھر بڑھیا گاڑی کے جھٹکوں کے ساتھ ہل ہل کر آرام سے اونگھ رہی تھی۔ ادھر سر کو، مجھے غسل خانے میں جانا ہے، میں نے رعب سے کہا۔ وہ اپنی گٹھڑی ہٹا کر ایک طرف سرک گئی، مگر جانے منہ ہی منہ میں کیا کہتی رہی، ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا۔ اس کے بعد تو مجھے ترکیب سوجھ گئی۔ بس ہر 15-20 منٹ کے بعد غسل خانے کی طرف منہ اٹھ جاتا اور بڑھیا سرک سرک کر عاجز آ گئی۔ ایک بار جو میں اندر جانے لگی تو بڑھیا نے جانے کیسی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیوں تنگ کرتی ہو بیٹا، ہم تو ادھر نیچے ایک کونے میں پڑے ہیں، یہ گاڑی نہ تمہاری ہے نہ ہماری، سب کو اتر جانا ہے، وہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں اندر چلی گئی، مگر جب نکلنے کے لیے دروازہ کھولا تو بڑھیا وہیں لیٹ کر سو گئی تھی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانے کی کوشش کی، مگر جب نہ اٹھی تو اسے پھاند کر باہر آ گئی۔ پھاندنے میں اس کا ایک ہاتھ میری چپل کی نیچے آ گیا۔ تم غریب ہوتی تو پتہ چلتا، اللہ کرے تم بھی ایک بار اسی طرح گاڑی میں سفر کرو۔ اس نے بڑی زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں جانے کیوں ڈر سی گئی۔ ہوش میں رہ بڑھیا، ذرا سی لڑکی کا پاؤں لگ گیا تو باتیں بناتی ہے۔ ایک تو اس نے بیٹھے رہنے دیا، اس پر اتنا اونچا دماغ کھاتی ہے، حد ہے بھائی۔ میری عزیز دار زور سے غرائیں، نیکی کا زمانہ نہیں، ابھی ہاتھ پکڑ کر نیچے اتار دیں تو پتہ چلے۔ ایک عورت نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا، مگر کچھ نہ کہا۔ بڑھیا نے کسی کو جواب نہ دیا، ایسی مست مار کے بیٹھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔
اس کے بعد جو اسٹیشن آیا بڑھیا اتر گئی۔ ایک اسٹیشن کے بعد ہماری منزل بھی آ گئی، میں بڑھیا کو بھول گئی۔ چاچا جی اسٹیشن پر موجود تھے اور انٹر کلاس کے ہجوم میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے آوازیں دے دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بڑے ٹھاٹھ سے سیکنڈ کلاس سے اتر کر ان سے ملی۔ اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے۔ پاکستان معرض وجود میں آیا اور ہم لوگ بحری جہاز سے کراچی آ گئے۔ 3-4 دن وہاں ٹھہرے اور پھر لاہور روانہ ہو گئے۔ نیا نیا پاکستان بنا تھا، بس یوں سمجھو کہ کسی چیز کا ٹھور نہ تھا۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے جس ٹرین میں جگہ حاصل کر سکے، اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ اس پر مسافر بے لگام ہو رہے تھے، انہیں کوئی اصول یاد نہ تھا۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے جب اپنے ڈبے میں پہنچے تو بیٹھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بڑی کوشش سے تھوڑی سی جگہ حاصل کی، وہاں اماں کو بٹھا کر ہم سب بہنیں ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ غسل خانے کے قریب سامان کا انبار لگا ہوا تھا۔ جب میں تھک گئی تو ایک ٹرنک کھینچ کر وہیں غسل خانے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس پر غضب یہ کہ رات جانے کیا گڑبڑ ہوئی جو ٹرین کی روشنی بھی غائب۔ رات غسل خانے میں جانے والوں کا تانتا بند گیا۔ مارے دھکوں کے میرا برا حال ہو گیا۔ ایک بار تو چیخ پڑی، ذرا آرام سے جائیے، دھکے تو نہ ماریے۔ واہ، پھر ہوائی جہاز سے سفر کیا ہوتا۔ بڑی نازک مزاج ہیں بیچاری۔ اور جب کوئی اس اندھیرے گھپ میں غسل خانے سے نکل رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کی چپل کے نیچے دب گیا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ فوراً مجھے وہ بڑھیا یاد آ گئی۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس بڑھیا کی بد دعا نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔